مغربی معاشرے کی عکاسی کرتی ایک بہترین ویڈیو جو سوشل میڈیا پر وائرل ہے، آج اسے دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ اس ویڈیو میں ایک مجبور خاتون ہیں جو عدالت میں ہیں، ان پر وائلیشنز کا الزام ہے 10 عدد، اور ان کا لائسنس کینسل کر دیا گیا تھا۔ وہ خاتون جج صاحب کے سامنے کھڑی رو رہی ہیں، اور جج صاحب انتہائی شفیق رویے کے ساتھ ان سے ان کے مسائل دریافت کرتے ہیں، جس میں وہ بتاتی ہیں کہ میں ہوم لیس ہوں، گھر بھی نہیں ہے میرے پاس، اور اس ہوم لیس ہونے کے بعد میں نے اپنے فیملی ممبرز سے رابطہ کیا، لیکن کسی نے بھی کوئی بھی مجھے لمبے عرصے تک رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوا۔ تو پھر میں نے اپنی کار کے اندر رہنا شروع کر دیا، اور بدقسمتی سے اب کار بھی میرے پاس نہیں ہے، تو لائسنس بھی میرا سسپینڈ ہے۔ اس پر جج اس کو کافی حوصلہ بھی دیتا ہے، اور اس کو بلکہ ایک فنڈ ان کے پاس ہے، آفٹر مائی موم فنڈ، اس میں سے وہ جو عدالت استعمال کر سکتی ہے غریب لوگوں کی امداد کے لیے ان کے وہاں۔ تو وہ جج نے $300 اس میں سے اس کو دیے، $50 فوری، باقی $250 اس کو بعد میں ملے گا، اور $100 اور بھی مزید، ٹوٹل $400 کی اس کی امداد کی، اور $100 اس کو جرمانہ کیا اس کی وائلیشنز پر، جو اس نے 1 مہینے میں ادا کرنا تھا۔ اس پر بھی اس کو ریلیف دیا کہ اگر آپ 1 مہینے میں یہ ادا نہ کر سکیں اور آپ کے حالات تبدیل نہ ہو تو آپ میرے پاس واپس آئیں، تو ہم اس پر بھی کوئی ارینجمنٹ کر لیں گے۔ یہ یقیناً پاکستان جیسے معاشرے میں تو ایک خواب ہی ہے کہ ہم اپنی عدالتوں کا ایسا رویہ دیکھیں۔ اس ویڈیو پر کمنٹس اور لائکس اور شیئرنگ کی مقدار کافی ہیوی تھی پاکستانی اس سوشل میڈیا کے اس پر، اور اس کو یعنی مغربی معاشرے کی بڑی مثبت رپورٹنگ سمجھا گیا اس کے متعلق، لیکن میرا پوائنٹ آف ویو اس سے ذرا مختلف ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس کے بنیادی اس پر بھی سوچنا چاہیے، یعنی یہ ایک جز ہے کہ عدالت ان کی انصاف فراہم کر رہی ہے، اور بڑے اعلیٰ پیمانے پر کر رہی ہے۔ نہ صرف انصاف فراہم کر رہی ہے بلکہ ایک نرم دلی کا بڑا اچھا نمونہ بھی پیش کیا اور اس کی امداد بھی کی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ یہ کیفیت بنی کیوں؟ یہ بھی تو اسی معاشرے کا حصہ ہے نا، کہ وہ عورت سٹرگل کر رہی ہے، گھر بھی اس کے پاس نہیں ہے، اور اس کو اس کے گھر والے بھی قبول نہیں کرتے ہیں، اور وہ کار میں رہنے پہ مجبور ہو جاتی ہے۔ یہ بنیادی وجہ ہے خاندانی نظام کے تباہ ہونے کی۔ مغرب نے اپنے جو ہے حقوق نسواں کے نام پر اور ہیومن رائٹس، وومن رائٹس کے نام پر اپنے خاندانی نظام کو تباہ کیا، جس کے اثرات یہ ہیں کہ اب وہاں ہر بندے کو اپنی زندگی کی جنگ خود لڑنی پڑتی ہے، خواہ وہ مرد ہے خواہ وہ عورت ہے۔ آپس کے اندر اتفاق، پیار، محبت اور قربانی دینے کا جو جذبہ تھا وہ تقریباً ناپید ہوتا جا رہا ہے وہاں پہ۔ گو کہ حکومت کے انتظامات اچھے ہونے کی وجہ سے ان کو ریلیف بھی کسی نہ کسی درجے میں مل جاتا ہے، لیکن وہ تب ملتا ہے جب وہ حکومتی معاملات سے متعلق انوالومنٹ ہوتے ہیں۔ جیسے اب اس کی خاتون کے متعلق ہے کہ وہ جب اپنی زندگی اتنی مشکل سے گزار رہی ہے، اس کے بعد وائلیشنس ہوتی ہیں، کار بھی اس کے پاس سے چلی جاتی ہے، اس کے بعد وہ عدالت پہنچی ہے، پھر عدالت اس کی ہیلپ کر رہی ہے۔ تو ہم بھی اسی معاشرے کی طرف بڑی تیزی سے بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ ہم بھی اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، لیکن ہم نے بھی اس جانب تقریباً دوڑ لگائی ہوئی ہے، کیونکہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں، یا آپ نے جملے تو سنے ہوں گے، یہ بڑا مشہور وہ ہے قول ہے، لیکن ہم بدقسمتی سے اسی طرح جا رہے ہیں، کیونکہ دنیا جو ہے ہمیشہ جیتنے والوں کو فالو کرتی ہے۔ یہ ایک بڑی سچی اور حقیقی بات ہے کہ اس وقت حکمران جو ہیں وہ ظاہر سی بات ہے کہ مغربی لوگ ہی ہیں، اور انگریزوں نے سائنس کی، ٹیکنالوجی کی بہت خدمت کی ہے، اس کو بہت اوپر کے درجے پر لے کر گئے ہیں، لیکن ان کو ہم سائنس میں تو فالو کریں گے، ان کی جو نالج ہے اس کو ایکسیپٹ کریں گے، مگر اخلاقیات کے معاملے میں ان کے پاس نہیں ہے معاشرہ اس قابل کہ اس کو فالو کیا جائے۔ اپنے خاندانی نظام کو تباہ کرنے سے انہوں نے عورت کی زندگی کو مشکل کیا، آسان نہیں کیا۔ ہمارے یہاں جو خاندانی نظام رائج ہے اس سے عورت کو تحفظ حاصل ہے۔
ایک بڑا اچھا نظام زندگی جو اسلام نے ہمیں دیا ہے تقریباً ہمارے معاشرے میں وہ ہے اس کے یعنی کہ مرد کی سربراہی کی وجہ سے ظلم کے واقعات بھی رپورٹ ہوتے ہیں، لیکن وہ ظلم کے واقعات جو رپورٹ ہوتے ہیں ان کی ریشو بہت کم ہے، جبکہ خواتین جو ہیں جو مغربی معاشرے میں اسٹرگل کر رہی ہیں ان کی ریشو 98 تک ہوگی یا 100% ہی ہوگی، کہ جن کو سب کو اپنی محنت کرنی پڑتی ہے اپنی زندگی کو جینے کے لیے، آزادی سے جینے کے جو سفر تھا وہ انہوں نے شروع تو کیا لیکن اس کا حاصل وصول ان کا کچھ نہیں ہے، جبکہ پاکستانی معاشرے میں ابھی بھی جہاں خاندانی نظام بچا ہوا ہے وہاں پر مرد کی ذمہ داری ہے معیشت کو چلانا اور عورت کی ذمہ داری ہے پرورش۔ یہ بہت اہم ذمہ داری تھی اور عورت کو تحفظ دینا مرد کی ذمہ داری ہے، تو ہمیں اپنے اس نظام کی قدر کرنی چاہیے اور اس کو بچانے کی سٹرگل بھی کرنی چاہیے۔ ایسی چیز میں کسی اس کے پیچھے دوڑنا بالکل قطعاً صحیح نہیں ہوگا کہ جو نظام خود سے اپنی خرابیوں کو وضع کر رہا ہے، اگر ہم دیکھنا چاہیں۔ اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔